الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے امام الانبیاء محبوب کبریٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ فرمائی کہ ہمیں انسان بنایا اور ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والوں میں ہوئی ہے. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم، قرآن کریم کا 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 62، 63، 64. گزشتہ جمعے میں بھی اس آیت کریمہ کا روشنی ڈالی تھی. کچھ تمہیدی باتیں بھی ذکر کرنی ہے. یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے. اس مہینے کا تعلق ایک بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جسے بڑے پیر غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس دنیا میں مختلف اعتقاد کے لوگ ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، الگ الگ طریقے سے ماننا اور نہ ماننا یہ آدمی کی ایک فطرت ہے. کوئی کسی مہینے میں کسی کو مانتا، کسی مہینے کا تعلق کسی سے رکھتا. لیکن یہ خاص طبقہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک عقیدت رکھتا. اس سے پہلے مہینہ گزرا ربیع الاول شریف کا. آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے کیا پیغام دی اور کتنے رحیم و کریم اور رحمت والا نبی. نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ولیوں کا سلسلہ آیا. اللہ نے نبیوں کو معجزات دیے اور اولیاء کرام کو کرامات عطا فرمائی. یہ مہینہ شیخ کی ذات والا صفات سے خاص طور سے تعلق رکھتا ہے اور اسی مہینے میں اور آج 11ویں شریف ہے. حضرت شیخ کا آج کا دن نظر کا ہے. عقیدت مند ان کا نظر دلاتے ہیں. چونکہ بزرگوں نے لنگر چلایا ہے، غریبوں کو کھلایا ہے، اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا ہے. آج بھی جن کو اللہ توفیق دیا لنگر چلاتے ہیں، جن کو توفیق نہیں ہے وہ شرک ملا کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ ان کے اعتقاد ہیں. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور بہت ہی دیانتداری کے ساتھ، اور یہ بھی ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ جو میں کہوں سب کو پسند آئے یا سب کو برا لگے.
لیکن بغیر کسی ملاوٹ اور بغیر کسی آمیزش کے اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید آپ کو پسند آ جائے کہ حضرت شیخ کی جو پاکیزہ زندگی اور ستھری زندگی تھی اس سے آپ نے تعلق رکھا، نسبت کی بنیاد پر آج کے اس مہینے کو، اس تاریخ کو اہمیت و فوقیت حاصل ہے۔ نسبت ایک بڑی چیز ہوتی ہے، وہی کپڑا جس میں آپ ہاتھ پیر پوچھتے ہو، صاف کرتے ہو، لیکن وہی جب قرآن کریم کا جزدان بن جاتا ہے تو آپ اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ وہی لکڑی آپ کے گھر میں دروازہ، میز یا اس طرح سے کوئی چیز بن جائے تو آپ اس کی عزت کرتے ہو، قدر کرتے ہو، لیکن اسی لکڑی کا اگر قرآن کریم کا رہر بن جائے، قرآن سے نسبت لگ جائے تو آپ اس کا احترام کرتے ہو۔ دنیا کی اور چیزیں جو لکڑیوں سے بنے یا کپڑوں سے بنے تو اس کی عزت کرتے ہو، لیکن جو قرآن کے ساتھ جو اچھے اور شریف چیزوں کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے آپ جو ہے احترام کرتے ہو۔ تو یہ نسبت کی بات ہوتی ہے کہ جب نسبت لگ جائے، اس مہینے کو، اس دن کو، اس تاریخ کو نسبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر سے، اس لیے 11ویں شریف کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس کا تعلق بڑے پیر کی ذات سے جوڑا جاتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا تمام بزرگوں سے جو تعلقات ہمارے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اب ولایت انہی پہ ختم ہے، اب ہم کو جو ملے گا وہ انہی سے ملے یا جو انہی کے وسیلے سے مانگے۔ آپ خود بھی یہ تو رہتی دنیا تک ولایت کا سلسلہ چلے گا۔ قرآن کریم میں فرما دیا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں، کوئی رنج و غم نہیں۔ تو ولایت آپ یہ سمجھتے ہو کہ نظام الدین اولیاء یا مخدوم شاہ یا وارث پاک کو ولایت ختم، اب انہی سے جو ملے گا انہی کے وسیلے سے ملے گا، ایسا نہیں۔ رہتی دنیا تک ولی ہوتے رہیں گے، اور ولی صدیقین میں سے ہو جاؤ، زاہدین میں سے ہو جاؤ، عابدین میں سے ہو، صالحین، یہ سارے کے سارے لوگ ولی ہیں۔ آپ خود بھی کوشش کرو، پاکیزہ اور صاف ستھری غذائیں کھاؤ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ ولیوں کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ خود بھی ولی ہو، آپ خود تہجد پڑھ کر کے پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر کے اللہ کے دربار میں مانگو تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا۔ تو مانگنے کے لیے صرف اسی لیے بزرگوں سے جڑو کہ وہ کما کے رکھے ہو، ہم جا کے لے کے چلے آئیں۔ آپ محنت کب کرو گے؟ آپ کے اندر بزرگی کب آئے گی؟ آپ کے اندر ولایت کب آئے گی؟ آپ کا پاکیزہ غذائیں کھاؤ، آپ اپنے گناہوں سے کب توبہ کرو گے؟ آپ اللہ کا ذکر کب کر کے کب ولی بنو گے؟ کب زاہدین میں سے ہوگے؟ کب متقین میں سے بنو گے؟ کب عابدین میں؟ کب تک یہ حرکتیں کرتے رہو گے؟ یہ ذلت و رسوائی کب تک اپنے دامن سے وابستہ رکھو گے؟ اس لیے خود کوشش کرو کہ پاکیزگی اختیار کرو، نمازوں کی پابندی، رزق حلال کی پابندی، اپنے زبان و کردار کیریکٹر کی پابندی، یہ پابندی اگر آپ کرتے رہو تو ولایت ختم نہیں ہے۔ آپ خود بھی ولی ہو، خود بھی زاہدین میں ہو، عابدین میں ہو، صالحین، ساری کی ساری چیزیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ تو میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق ان اولیاء کرام ہی کی فضیلت نہیں، رہتی دنیا تک کے لوگوں کی فضیلت اس کے اندر ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو اولیاء کرام سے خالی مخدوم شاہی کی فضیلت یا وارث پاک تک کی فضیلت ہے؟ یہ آپ کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی فضیلت اولیاء نظام سے ہے۔ فرمایا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں اور نہ کوئی رنج و ملال ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اگر ایمان والے ہو، پرہیزگاری کرتے ہو تو ولی ہو۔ ولی کی یہ شرط ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہوں، اور وہ بے خوف ہے۔ سب سے بڑی بات تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ لا خوف علیہم، اس سے کوئی ڈر نہیں، کسی کا بھی ڈر نہیں۔ اس دنیا کا تو عجیب حال ہے جس دنیا میں ہم چل رہے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے، عالم جمادات ہو یا نباتات ہو یا حیوانات ہو، کوئی بھی عالم، کوئی بھی اس دنیا کا مخلوق ہو، سب کو ڈر ہے۔
ہم آپ غور نہیں کرتے۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ جو سینہ تانے اپنے سر بلندی کا اعلان کرتے ہیں، یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ کوئی سنگ تراس آ جائے اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑکوں میں بچھا دے پیروں کے نیچے میں روندا جاؤں۔ یہ باغ اور ہرے بھرے درخت جو پھل اور پھولوں کے ساتھ لدے ہوئے نظر آتے ہیں، توجہ کرو کہ بات سمجھ میں آئی، یہ بھی ڈرتے ہیں کہیں کوئی کلہاڑی والا نہ جائے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر گئے اور ہمیں ایک تخت دروازہ بنا کے ہمیں رونق دے۔ یہ پودے جو گھروں میں لہراتے اپنے رانائیوں کے ساتھ نظر آتے، یہ بھی ڈرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ چار پیروں والا آ جائے اور میری ساری شان و شوکت ختم کرے، یہ بھی ڈرتے ہیں۔ اور چار پیروں والا بھی بھاگا بھاگا پھر رہا، کہیں دو پیروں والوں سے انہیں ملاقات ہو جائے۔ اسی طرح آپ ہر چیز پہ غور کرو، کوئی عالم اعلیٰ ہو عالم اصغر ہو، سب کو ایک دہشت کاری ہے۔ کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، مجرم پولیس سے ڈر رہا ہے، غریب مالدار سے گھبرا رہا ہے، سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے ڈر رہا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں، ایک دوسرے کا دباؤ، ایک دوسرے کا ڈر و خوف اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ لیکن آؤ غور کرو، اسی دنیا میں، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی مخلوق بھی ہے جس کو صرف خدا کا ڈر ہے اور ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے، ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، چاہے درندہ ہو، چاہے پرندہ ہو یا شہر ہو، کچھ بھی ہو، ساری مخلوق اس سے ڈرتی نظر آتی ہے۔ وہ صرف خدا سے ڈرنے والی مخلوق کون ہے؟ جس مخلوق کو کسی کا ڈر نہیں، صرف خدا ہی سے مخلوق ڈرتی ہے، خدا ہی کا ڈر اس کے اندر ہے، بقیہ کسی چیز سے مخلوق نہیں ڈرتی ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ وہ مخلوق ہے کون؟ تو قرآن کریم سے پوچھو کہ قرآن کریم وہ کون سی مخلوق ہے؟ اس کائنات میں ہر چیز جب ڈر و دہشت کے اندر پرورش پا رہی ہے تو کون مخلوق جسے کسی کا ڈر نہیں؟ تو قرآن کریم کا اعلان ہوگا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ اولیاء کرام ہیں جن کی زندگیاں اللہ کی تعریف و توصیف و تسبیح و تحلیل میں گزری ہے، اور ان کی شان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی شان ہے انہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ انہیں کوئی رنج و ملال ہے۔ یا اس اولیاء کی شان ہے کہ کوئی ڈر نہیں کسی سے ہے اور نہ کوئی انہیں رنج و ملال ہے۔ اب ایک بات کو توجہ کرو، اللہ رب العالمین اگر ان اولیاء کرام کو، ان نیک بندوں کو، ان متقین لوگوں کو خالی اتنی سی بات اگر فرما دیتا کہ اللہ والوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، تب بھی بات پوری ہو جاتی۔ اللہ کا فرمان کوئی ڈر نہیں اس کو، لیکن لا خوف اور یحزنون بھی استعمال فرمایا کہ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، پھر انہیں کوئی رنج و غم نہیں، دو لفظ آئے، یا خوف دوسرا حزن۔ مفسرین کی بارگاہ میں آؤ گے تو دونوں لفظوں کا پتہ چل جائے گا کہ خوف کسے کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں۔ خوف کہتے ہیں کہ آنے والے دور میں کوئی ایسی چیز ہونے والی ہو جس سے انسان کے قلب پر تکدر اور خوف اور ڈر محسوس ہو، اسے خوف کہتے ہیں۔ آنے والے زمانے میں انسان کے دل پہ کوئی ڈر اور کوئی خوف کا تکدر پیدا ہو، اس کو خوف کہتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے کہ ہمارے مقدمے کہیں ہیں، مال کے، جان کے، کھیتی باڑی کسی بھی چیز کا مقدمہ ہے، تو ہمیں اس کا خوف لگا رہتا، نہ جانے میرے پچھ میں یا میرے خلاف ہو، نہ جانے ہم جیل جائیں یا ہمارا مال چلا جائے یا ہمیں کیا مشکلات آ جائے۔ تو آنے والے زمانے میں کسی چیز کا دل کے اوپر فکر اور تکدر پیدا ہو، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے ضائع ہونے، فوت ہونے کا انسان کے دل پہ تکدر و بے چینی پیدا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی یہ سوچے تو کسی زمانے میں بہت بڑے رئیس تھے، آج فٹ پاتھ پہ آ گئے، کسی زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے، آج میری کوئی اہمیت نہیں، کسی زمانے میں بہت بڑا ادھکاری تھا، لوگ جو ہے میرے قدموں میں جھکتے تھے، میرے اشاروں میں ناچتے تھے، وہ کیا بتا افسوس رنج پیدا ہو۔ تو حزن کا مطلب یہ کہ گزرے ہوئے جو زمانہ گزر گیا، اس زمانے میں کسی چیز کا ضائع فوت ہونے کا رنج پیدا ہو، اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ والوں کو، اللہ سے نسبت رکھنے والوں کو نہ آنے والے زمانے میں کسی چیز کا فکر ہے، غم ہے، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں،
اور نہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے ضائع اور فوت اور مٹنے کا کوئی اسے رنج نہیں ہے۔ تو رنج کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، اور خوف اور ڈر کا تعلق آنے والا کوئی دیندار آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اس کو اپنے اعتبار سے خوف ہے۔ دنیا پرست کو تو اپنے کھیتی باڑی میں دنیاوی چیزوں کا خوف ہے، لیکن اگر آخرت پرست ہے تو اس کو قبر کا، حشر کا، ان چیزوں کا ڈر لگا رہتا ہے۔ نہ جانے جان کیسے نکلے گی، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، قیامت کا منظر کیا ہوگا، تمام مسائل سوچتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کا برگزیدہ ولی کامل ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو قرآن نے کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آنے والے زمانے کا اسے کوئی ڈر ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کے مٹنے کا، فوت ہونے کا، ضائع ہونے کا کوئی رنج نہیں، ساری کی ساری چیزوں سے بے خوف ہے، اسے کوئی ڈر و دہشت نہیں۔ اب پتہ چلا علم النفس کا یہ مسئلہ ہے کہ ڈر کس کو لگتا ہے، خوف کس کو لگتا ہے، تو آپ کو کہنا ہوگا کہ جو کمزور ہو وہی ڈرتا ہے۔ کمزور کو ڈر لگتا ہے، طاقتور کیوں ڈرے گا؟ تو اگر ہم یہ اولیاء کرام کو، اللہ والوں کو مان لیں کہ انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، یہ بے خوف ہیں، تب تو آیت کریمہ کے مصداق سے فٹ ہو گیا۔ اور اگر ہم مان لیں کہ اولیاء کرام کو کوئی طاقت نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، جو ہے ان کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ قرآن کریم کو آیت کو کہاں لے جاؤ گے کہ جس کو قرآن نے کہا کہ اللہ والوں کو کوئی ڈر نہیں، نہ کوئی رنج و ملال ہے، بے خوف اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی قیمت بڑھا دیا، ان کی قدر کو بڑھا دیا۔ اور آؤ اللہ والوں کی قیمت کو سمجھو، لیکن یہ سوچ کے کہ محدود دائرے میں مت رہنا، رہتی دنیا تک آپ بھی اگر اس طرح پابند ہو جاؤ تو ولی ہو جاؤ گے، رہتی دنیا تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں آؤ، تو ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے، کلام اللہ کا ہے، راوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے بغاوت کیا، دشمنی کیا، عداوت رکھی، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اعلان جنگ ہے میری طرف سے۔ کون ہے اس دنیا میں کہ اللہ کے نیک بندوں سے جنگ چھیڑے اور اپنی تباہی کا سامان پیدا کرے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ والوں کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، امن عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، بغاوت کیا، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے کہ اللہ والا اللہ کا قرب حاصل کیا، فرماتے یہ ہیں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ ساری کی ساری رات اللہ والا نماز پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ فرض سے پڑھتا ہے، فرض تو 4 رکعت 3 رکعت 2 رکعت پڑھ کے بغیر ہٹ گئے۔ اور ہم لوگوں کے پڑھنے کے قرب کا کیا عالم ہے کہ فرض کے علاوہ جو نمازیں اس نماز کے ساتھ نوافل جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ والے راتوں رات 100 200 رکعت 300 رکعت نماز جو پڑھتے تھے، وہ اسی کے مصداق پڑھتے تھے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے نوافل پڑھ کر کے۔ حتی احببتہ، تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَبْطِشُ بِهِ، اور میں اس کا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ سوال کرے، مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف دوسرے جلد کی حدیث ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ،
اس نوافل کے ذریعے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے تو فرماتا ہے کہ فیضا احببت تو میں اسے میں محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ ان باتوں کو آپ کہاں لے کے جاؤ؟ اللہ رب العالمین جو آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے پاک ہے، بخاری کے الفاظ بن رہے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ فیضا احببتہ فرمایا جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اس کے آنکھ پیر ہاتھ کان بن جاتا ہوں۔ تو اب ہاتھ پیر سے اللہ پاک ہے، اب آپ اس حدیث کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ تو اس حدیث کا مطلب مفسرین بیان میں فرماتے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان نیک بندوں کے اعضاء پر اپنی طاقت و قدرت کا اس طرح سے قبضہ اور اس طرح سے اسے جلوہ اپنا عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ والا، اللہ کا نیک بندہ اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے۔ خدائی طاقت کا جلوہ اس کے اعضاء پر ہو جاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جن آنکھوں پر اللہ کا قبضہ، اللہ کی قدرت اس کی طاقت کا جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے سننے، اس کے بولنے، اس کے ہاتھ، اس کے پیر سب پہ اپنی قدرت کا یا اپنی طاقت کا جلوہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہی بن گیا کہ اللہ رب العالمین اپنے اس نیک بندے کے ہاتھ پیر اعضاء جو کہا میں اس کا اعضاء ہو جاتا ہوں، ہاتھ پیر آنکھ کان ہو جاتا ہوں، مطلب یہ کہ اس کی طاقت و قدرت کا جلوہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کچھ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین یقیناً اسے پورا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ ولی اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے، جسے منتری کسی چودھری کسی تاجر کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ، ایک شخص نے آ کے شکایت کی حضرت پہاڑوں کی غار سے اتنی آگ نکلی ہے اور پہاڑوں پہ آگ لگ گیا اور وہ آگ بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور اتنی تیزی میں بڑھتی ہوئی آبادی مالی ہزارہ مکان چل جائیں گے۔ عمر فاروق اعظم کو خبر دی۔ اب ذرا اندازہ کرو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے اس میں؟ کوئی دنیا پرست ہوتا تو کہتا کہ پانیوں کا ٹینکر بھیج دیتا ہوں، فوجیوں کو بھیج دیتا ہوں، مسکزہ پانی لے کے بھیج دیتا ہوں بجھا دے۔ لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی، انہوں نے نہیں کہا کہ آگ بڑھتی آ رہی تو میں بتاؤ کیا کروں، کون سا ٹینکر بھیجوں، کہاں سے پانی لاؤں، کہاں سے ٹیوب ویل لگا دوں، ہزارہ مکان چل جائیں گے تو بتاؤ کیا کروں میں۔ مجبوری کا اظہار نہیں کیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دیا اور کہا یہ لے جاؤ اور اس آگ کے سامنے میرے چادر کو دکھا دینا اور چلے آنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری لے گئے اور اس چادر کو آگ کے سامنے کر دیا تو فرماتے یہ ہیں کہ آگ سمٹتی چلی گئی یہاں تک کہ آگ اس غار میں چلی، وہ غار سے غائب ہو گئی، وہ آگ ختم ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اور نسبت میں یہ خوبی تھی۔ آپ کی چادر سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر وہ بزرگی پیدا ہو جائے تو آپ خاک اٹھا کر کے دے دیتے، اس آگ پہ ڈال دو تو آگ سمٹ جاتی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند میں ایک قافلہ بھیجا جنگ کے لیے۔ قافلہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے کمانڈر تھے، نہاوند میں چلے گئے جنگ کے لیے۔ جنگ میں شکست کھائے جا رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، کئی دن سے جنگ چل رہی ہے، اچانک بے ربط کی بات شروع کر دیا، یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل، یہ ساریہ تم پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو، پہاڑ کے سامنے ہو جاؤ۔ تمام لوگ حیران ہیں کہ ساریہ تو جنگ میں گئے ہیں نہاوند میں، اور ساریہ کا ذکر یہاں کیا کرنا؟ یہ سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے۔ حضرت ساریہ کا قاصد آیا،
کچھ دنوں میں ساریہ کا قاصد آیا، اس نے کا بیان دیا کہ حضور ہم جنگ میں شکست کھائے جا رہے تھے، اچانک اس میدان میں ایک آواز گونج رہی تھی، چیخ چیخ کے کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لو تاکہ پیچھے تمہاری حفاظت ہو جائے اور اب سب بندی کر کے دشمنوں سے لڑو۔ ہمارے فہزمہم اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے دشمنوں کو شکست دے دیا، ہمیں کامیابی عطا فرما دی۔ بتانا یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہمارے دائیں بائیں کون کیا کر رہا ہے، لیکن عمر فاروق اعظم مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے نہاوند کی جانب دیکھ لیا نہاوند میں ہمارا لشکر شکست کھائے جا رہا ہے، اور پھر یہاں سے جو آواز لگائی ان کے لیے جو رہنمائی کی گائیڈ کیا وہ ساریہ نے سن لیا، یہ ساریہ نے سن لیا۔ اب اس کو کیا کہو گے، کون سا ٹیلی فون تھا، کون سی مشین تھی کہ جس سے عمر نے مسجد نبی سے دیکھ لیا نہاوند کو؟ آپ کو یہ کہنا پڑے گا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا فَكُنْتُ السَّمِيعُ الَّذِي يَسْمَعُ، تو اس کا کان بن جاتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ عمر نے دیکھ لیا کہ جنگ میں کیا حالت ہو رہی ہے، اور پھر یہاں سے آواز لگایا تو ساریہ نے سن بھی لیا۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ اللہ والوں کا درجہ ہے، اور اسی میں بس نہیں، آپ اس واقعہ کو فراموش نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ وقت ہیں، اور مصر میں عمر بن عاص کو گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عمر بن عاص وہاں کے گورنر ہیں۔ وہاں کی حالت یہ ہے کہ جب وہاں کا دریائے نیل اپنی زلفیں سمیٹ لیتا ہے، یعنی خشک ہو جاتا ہے، تو وہاں کے لوگ اپنی جاہلانہ رسموں کو ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی کو مزین کر کے چوراہوں سے گھماتے ہوئے لا کر کے دریائے نیل کے پاس اسے قتل کرتے، بھیٹ چڑھاتے تھے، پھر دریائے نیل کا دیوتا خوش ہوتا اور جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص جب مصر کے گورنر ہو کر کے گئے تو حالات اس وقت ایسے آئے کہ قحط سالی پڑ گئی اور مصر کا دریائے نیل سوکھ گیا۔ لوگ اپنے معمول کے اعتبار سے تیاریاں کر کے چوراہوں میں بچی کو گھما رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جب دریائے نیل خشک ہوتا ہے، ہم لوگوں کی کھیتیاں برباد ہونے لگتی ہیں، سیرابی کے لیے پانی نہیں ملتا ہے، تو ہم لوگ کسی خوبصورت بچی کو مزین کر کے اور دریائے نیل کے پاس لے جا کے اس کو بھیڑ چڑھا کر قتل کر دیتے ہیں، تو دریائے نیل جو ہے وہ اس کا دیوتا خوش ہوتا اور پھر جو ہے دریائے نیل